الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک بات یہ کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ تقوی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا۔ تقوی کہتے ہیں کہ برائیوں سے بچنا، اجتناب کرنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، پرہیز کرنا، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور سچوں کے ساتھ رہنا، سچوں کے ساتھ زندگی گزارنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو حکم دے کر فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ دو باتوں پر عمل کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ زندگی گزارو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ صحبت کا اثر بہت بڑا پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صحبت تمہارے نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، مجلسوں میں جانا، یہ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کیونکہ انہی کی مجلسوں سے اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ نیک لوگوں کی صحبت سے تمہارے اندر نیکی کرنے کا مادہ پیدا ہوگا۔ تو نیکی کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، سچوں کے ساتھ رہنا، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسی مجلسوں میں آنا جانا، یہی چیز تمہارے لیے اچھی صحبت اور اچھے کاموں کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔
بنیاد پر ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے بچوں کا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے بچے کن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر ان کی صحبت اچھی نہیں رہی، ان کے دوست اچھے نہیں رہے، تو یقیناً آج نہیں کل ہمارا بچہ برا ہو جائے گا۔ بری صحبتوں کا اثر برا ہوتا ہے، اچھی صحبتوں کا اثر اچھا ہوتا ہے، اور صحبت کا اثر پڑنا یہ لازمی چیز ہے۔ بلکہ یوں کہا گیا کہ جو آدمی جانور پالتا ہے تو وہ جانور کی جو صفات ہوتے ہیں، صحبت کا اثر ہونے سے انسان کے اندر بھی وہ صفات منتقل ہوتے ہیں، یعنی اتنا اثر صحبت کا ہوتا ہے۔ مثلا جو آدمی گھوڑا پالتا ہے تو گھوڑا ایک بہادر طاقتور جانور ہے، لیکن جب وہ گھوڑا جو شخص پالتا ہے اس کے اندر بہادری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اونٹ پالتا ہے، اونٹ کے اندر صفت جو ہے وہ ضد اور حق پنے کی ہے، اس لیے اونٹ پالنے والا شخص ضدی اور ہٹ درم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص بکریاں پالتا ہے، بکری کی صفت میں عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، اس لیے بکریوں کا پالنے والا وہ عاجز بن کر زندگی گزارتا ہے۔ یعنی صحبت کا اثر جانور کا انسان کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور تم ہمیشہ اس بات کو غور کرنا کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ مطلب کیا کہ اس کا جیسا دوست ہوگا اسی راستے پر وہ بھی خود چل پڑے گا۔ اگر دوست اچھا ہوگا جس کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو آج نہیں کل وہ اچھائیاں اس کے اندر آ جائیں گی، اور اگر دوست برا ہوگا تو آج نہیں کل وہ بری صحبتوں کا اثر اس کے اندر آ جائے گا۔ اس بنیاد پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھی طرح غور کر لو کہ تم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھ رہے ہو، اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ تمہارا ہے، تم خود اس بارے میں غور کر لو، کیونکہ صحبت کا اثر یقینی اور لازمی طور پر تمہارے اوپر پڑنے والا ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بہت اچھی طرح اس بارے میں غور کر لیں کہ کیا ہماری صحبت غلط طریقے پہ تو نہیں چل رہی، کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا غلط طریقے پر تو نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے ہماری اولاد کا اٹھنا بیٹھنا غلط دوستوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو آج نہیں کل وہ برائی عام ہو جائے گی اور اس بری صحبت کا اثر برے طریقے پر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حکم اس بات کا دیا کہ تمہیں صحبت کس کی اختیار کرنا ہے، نیک لوگوں کی، سچے لوگوں کی۔ اور اس دنیا میں سب سے سچے انسان حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، سب سے سچے انسان، پھر اس کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اہل اللہ ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مکہ کے مشرکین نے، مکہ کے کافرین نے صادق اور امین کا لقب دیا تھا، یعنی اتنے سچے، تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے سچے انسان، انہی کی صحبتوں کا اثر تھا
کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے صحبت پائی. اس صحبت کا اثر یہ ہوا کہ وہ صحابی بنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفت کو اپنی زندگی میں انہوں نے داخل کیا. یہ صحبتوں کا اثر تھا کہ وہ صحابی بن گئے اور دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام انہوں نے حاصل کر لیا. تو صحبت کا اثر یہ یقینی طور پر ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا گزر ایک بستی پر ہوا. بستی کے کنارے وہ کھڑے ہو کر بڑے پریشان ہو گئے کہ اس بستی کو اس سے پہلے جب میں نے دیکھا تھا تو بڑی خوشحال بستی تھی. میں نے اس بستی کے بچوں کو دیکھا تھا کہ وہ میدان میں کھیل رہے, مویشیاں چراگاہ میں چل رہی ہیں, اور اس بستی کے لوگوں کے باغات تھے جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے. الغرض یہ بڑا خوشحال علاقہ تھا, بڑے خوشحال لوگ تھے. اور اچانک یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری بستی اور بستی کے لوگ سب کھنڈرات میں تبدیل ہیں, کھنڈر بن چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مردوں کو اٹھا کر ان سے بات کر لیا کرتے تھے. انہوں نے بستی والوں کو آواز دی, یا اہل القریہ, اے بستی والوں. جیسے ہی انہوں نے آواز دی تو فوراً بستی میں سے ایک آواز آئی, لبیک یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی حاضر ہوں, بتائیے کیا بات ہے. اور یہ ایک معجزہ تھا ان کا. قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے اور مردے کو کہتے قم بإذن اللہ, تو قبر سے مردہ کھڑا ہو جاتا اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے بات چیت کر لیا کرتے. یہ ان کا معجزہ تھا. لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ, کمال کے درجے کی بات تھی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بھی اونچا معجزہ عطا فرمایا تھا. چنانچہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے اپنے ایک جانور اونٹ کی شکایت کی. شکایت یہ کی کہ میرا اونٹ, میں اسے خوب گھاس دیتا ہوں, دانا پانی دیتا ہوں, اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں لاتا ہوں, یعنی میں کوئی ظلم اپنے اونٹ پر نہیں کرتا, لیکن پھر بھی نہ جانے میرا اونٹ مجھے رات میں ایسی آوازیں نکال کر اٹھا دیتا ہے کہ میں سو نہیں پاتا ہوں, میری نیند کھل جاتی ہے. یہ شکایت کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے. آپ نے اس شخص سے کہا کہ اپنے اونٹ کو بھی لے آؤ. چنانچہ اس اونٹ کو جب اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو وہ اونٹ گردن جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ سے یہ کہا کہ تمہارے مالک نے مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ وہ تمہیں کھانا پانی, تمہارا چارہ تمہارے حسب ضرورت ڈالتا ہے, تمہارے اوپر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے, لیکن پھر بھی تم اسے اپنے مالک کو رات بھر سونے نہیں دیتے. تو اس اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی. اس اونٹ نے بات کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ میرا مالک یقیناً سب کچھ مجھے کھانا پانی ڈالتا ہے, میری بوجھ سے زیادہ مجھ پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, لیکن عرض کیا اونٹ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا مالک دن بھر کھیت میں کام کر کے شام کو جب تھک ہار کر گھر آتا ہے تو وہ مغرب کی نماز کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد شاید اس نیت سے سو جاتا ہے
کہ میں عشاء اٹھ کر پڑھوں گا اور اس طریقے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے عشاء کا وقت جاتے رہتا ہے اور نیند نہیں کھلتی ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں کہ کہیں میرے مالک کی پکڑ اللہ کے آنا ہو جائے، اس لیے میں ایسی آوازیں نکالتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میرا مالک اٹھ جاتا ہے۔ اس نے جب یہ بات کی تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس مالک سے کہی کہ دیکھ تیرے احسانات تو یقیناً تیرے اونٹ پر ہے، لیکن تیرے اونٹ کا احسان بھی تجھ پر ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ تیری نماز قضا ہو جائے۔ تو فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھیے صحبت کا اثر جانوروں پر بھی ہوتا ہے اور انہیں بھی معلوم پڑتا ہے کہ میرا مالک نمازی ہے بے نمازی ہے، میری مالکن کیسی ہے، یہ نیک لوگ ہیں یا فاسق و فاجر لوگ ہیں، یہ محسوس خود جانور بھی اور گھاس ساتھ میں رہنے والے یہ تمام جانور بھی محسوس کیا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ایک بدو، ایک گوہ جانور ہوتا ہے چھوٹا سا، عرب کے لوگ شکار کر کے اس کو کھا جایا کرتے تھے، تو ایک بدو دیہاتی اعرابی آدمی ایک گوہ کو مار کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ایمان نہیں لایا تھا، اور اس نے کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے نبوت کی گواہی یہ گوہ دے دے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ جانور کی طرف اشارہ کر کے شہادت کی انگلی سے جیسے ہی اشارہ کیا کہ فوراً آپ نے کہا یا سب اے گو، جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا فوراً وہ گو مردہ ہو چکی تھی، لیکن یہ معجزہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فوراً اس نے اپنی آنکھیں کھول دی، جیسے ہی آپ نے اسے پکارا اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، فرمائیے کیا حکم ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا من تعبدنی، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس گوہ نے جواب دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنة سبیلہ وفی النار بوائقہ۔ یہ اس نے تمام قافیہ سن کر کے یہ تمام جملے اس نے عرض کر دیے۔ اس زب نے، اس جانور نے بات کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پہ ہے، جس کی بادشاہت زمین پر ہے، اور جس نے سمندر میں راستے بنائے، اور جس نے لوگوں کی راحت کے لیے جنت بنائی، اور جس نے لوگوں کو سزا دینے کے لیے جہنم بنائی۔ میں اس ذات کی، اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ اس گوہ نے جواب دیا پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کا، اس بدو کا جو سوال تھا کہ آپ کی نبوت کی گواہی دے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں، تو مجھے جانتی ہے؟ اس نے کہا انت رسول العالمین خاتم النبیین، آپ تو سارے عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، میں اچھی طرح آپ کو جانتی ہوں۔ تو مطلب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور بھی اس طرح سے بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ معجزہ کمال معجزہ تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی میں سے ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو دیا تھا
کہ آپ مردوں سے بات کر لیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بستی والوں کو پکارا تو اس میں سے ایک شخص کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو اس بستی کو بہت ہرا بھرا دیکھا تھا، اب یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس شخص نے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیان کیا کہ بات ایسی ہی تھی جیسا آپ عرض کر رہے ہیں، لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا اور اس عذاب نے پوری بستی والوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ بستی میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں بچا، سارے لوگ اس عذاب کا شکار ہو گئے، اور اس وقت پوری بستی کے لوگ حاویہ میں ہیں۔ حاویہ جہنم کا ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسی نیچی والی جگہ ہے جو جہنم میں سب سے زیادہ گرم جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی والوں کو حاویہ میں ڈال رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، باقی بستی والوں کی آواز نہیں آ رہی، صرف تمہاری آواز آ رہی ہے۔ تو پھر اس شخص نے عرض کیا کہ بات ایسی ہے اللہ کے پیغمبر کہ سارے لوگ حاویہ کے اندر ہیں، اور حاویہ کی جو دیوار ہے اس دیوار پر میں بیٹھا ہوں، اس لیے میں آپ کی بات سن رہا ہوں اور آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ کہا اچھا، تم کیوں نہیں گئے حاویہ کے اندر؟ تم کیسے دیوار پہ بیٹھے ہو؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ بات اصل میں یہ ہے اے اللہ کے پیغمبر، میں اپنی اسی بستی والوں کے ساتھ رہتا تھا اور میں کوئی برا انسان نہیں تھا، میں نیک تھا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا تھا، لیکن میرے اندر ایک خرابی یہ تھی کہ میں اتنا ہونے کے باوجود اپنی بستی والوں کے جو برے لوگ تھے ان کا ساتھ دیا کرتا تھا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اس بری صحبت کا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حاویہ کی دیوار پہ بٹھا رکھا ہے۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ بری صحبت کا اثر آپ اندازہ کریں کہ یہ انسان خود نیک تھا لیکن برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، بروں کا ساتھ دیتا تھا، برے لوگوں کی مجلس سے اس نے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی انہیں کے ساتھ۔ اسی لیے حدیث پاک میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس طریقے کی صحبت اختیار کرے گا، اس کا حشر، اس کا حال اسی کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جب لوگوں کی صفیں لگائے گا تو وہاں پہ جن لوگوں نے برے لوگوں کا ساتھ دیا ہوگا، بری صحبتیں اختیار کی ہوں گی، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا ہوگا، ان کا حشر بھی اللہ تعالیٰ انہی برے لوگوں کے ساتھ کیا۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ والفضیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یعنی بار بار اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، بری صحبت سے بچو، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھو، اچھی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ صحبت کا اثر آج نہیں کل پڑ ہی جاتا ہے۔ حضرت شیخ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شروع کی زندگی اچھی نہیں تھی۔ اپنے گھر میں وہ شراب کی محفلیں لگاتے، میوزک اور موسیقی اور یہ تمام اس قسم کے آلات ان کے گھر میں موجود تھے، ناچ گانے کی، رقص و سرود کی محفلیں وہ اپنے گھر میں لگایا کرتے تھے، مست و مگن تھے۔ ایک بار اس بستی میں کسی اللہ والے کا آنا ہوا
ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ چلو میں بھی چلوں اس اللہ والے کی مجلس میں۔ ان کا خود کا بیان ہے کہ میں نے جب ان اللہ والے کی بات کو سنا تو بہت اثر ہوا میرے اندر، لیکن وہ اثر مجلس تک رہا، مجلس سے میں اٹھ کر جیسے ہی باہر آیا وہ اثر ختم ہو گیا۔ پھر دوبارہ میں ایک مرتبہ اس اللہ والے کی مجلس میں حاضر ہوا اور ان کی تمام نیک اچھی اچھی باتیں سنی، پھر میرے اوپر اثر ہوا، لیکن یہ اثر اتنا رہا کہ مجلس میں بھی رہا اور میں گھر تک چلا آیا تو یہ اثر گھر تک باقی رہا، یعنی راستے بھر میں اس اللہ والے کی باتیں سوچتا رہا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ نے مجھے موقع دیا، میں اس اللہ والے کی مجلس میں حاضر ہوا اور پھر اس اللہ والے کی اللہ والی باتیں سنی، تو اس کی وجہ سے مجھ پر اتنا اثر ہو گیا کہ وہ اثر اتنا باقی رہا کہ میں گھر آیا اور گھر آ کر میں نے وہ تمام آلات توڑ دیے، شراب کی بوتلوں کو پھینک دیا اور اللہ کے سامنے اللہ کے حضور بیٹھ کر تمام برے کاموں سے میں نے توبہ کر لی، اور توبہ کر کے اپنے دل میں نے پکا عہد کر لیا کہ اب کوئی برا کام میں نہیں کروں گا۔ یہ اثر ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت کا، اللہ کے ذکر کی، اللہ والوں کی مجلسوں کا، کہ کچھ نہ کچھ اثر آپ کی طبیعت پر اللہ والوں کا پڑتا ہی ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اچھی صحبت اختیار کرو، اہل اللہ کے ساتھ رہو۔ یہ اسی بنیاد پر تھا کہ اس کا اثر طبیعتوں پر پڑتا ہی۔ شیخ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پورے قافلوں کو لے کر حج کے سفر پہ نکلے، راستے میں ایک جگہ رک گئے، تمام لوگوں کو ضروریات کے لیے باہر بھیج دیا، یہ خیمے میں دعا کر رہے تھے، خیمے میں ایک عورت آئی اور آ کر اشاروں سے کچھ کہنے لگی، یہ سمجھے شاید بھوک اسے لگی ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اسے دیا۔ اس نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے اس کی عادت نہیں ہے، بلکہ ایک عورت کو جنسی خواہش کی جو ضرورت ہے آپ میری اس ناجائز خواہش کو پورا کریں، بس یہ اس کا کہنا تھا۔ شیخ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ عورت اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لیا ہے، مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور شیطان کا یہ ایک جال ہے جو عورت کی شکل میں اس نے مجھ پر بھیجا ہے تاکہ یہ میرا حج کا سفر خراب ہو جائے۔ اس لیے رونے لگے، اتنا رونے لگے کہ یہ عورت بھی ان کو دیکھ کر رونے لگی، اور اس رونے کا اثر ایسا ہوا کہ عورت روتے ہوئے واپس چلی گئی۔ خیر روتے روتے آپ کو آنکھ لگ گئی، جب آپ سو گئے محو خواب ہو گئے تو دیدار ہوا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کہا شیخ سلیمان دارانی سے کہ کیا قصہ ہوا؟ خواب میں انہوں نے قصہ بتایا، کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقام بلند کر دیا، اور یوں کہا کہ ارے میرے کو بھی زلیخا نے بلایا تھا، لیکن میری باتوں کا زلیخا پر اتنا اثر ہوا، تمہارے رونے نے اس عورت کو رلا دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اور اس عورت کو بھی جنت میں مقام عطا کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اس کا اثر ہماری طبیعتوں پر پڑتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، نبوت وراثت میں جو انہیں ملتی ہے، نبوت کی علم و حکمت ملتی ہے، اور انبیاء کرام وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ اپنی علم و حکمت، دانائی، ان تمام چیزوں کو چھوڑا جس کے وارثین علماء کرام ہوتے ہیں۔ علماء کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ سچے نیک لوگوں کے ساتھ تمہارا شمار کر دیتے ہیں۔
اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں تمہیں اس نیک لوگوں کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت کا اثر یقیناً ہونا ہی ہے، اور مثال دے کر فرمایا جس طریقے سے آپ کسی مشک کی دکان پہ چلے جاؤ، عطر والی دکان پہ چلے جاؤ، بھلے عطر نہ خریدو، بھلے اس سے کچھ نہ لو، لیکن پھر بھی خوشبو تو تمہارے ناک میں آ ہی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مشک والے کی صحبت اختیار کی، عطر والے اور خوشبو والے کی صحبت اختیار کی، وہاں گئے تھوڑی دیر ہی صحیح لیکن خوشبو تو آ گئی۔ اسی طریقے سے اہل اللہ کی صحبت میں بھلے تھوڑی دیر آپ بیٹھے لیکن اس کا اثر تمہاری طبیعت پہ پڑتا ہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کوئلے کی کان پہ چلا جائے، کوئلے کی بھٹی پہ چلا جائے، تو اگرچہ اس کا اثر تم کچھ نہ لو، لیکن یقین جانو کوئلے کی آگ کی گرمی تو تمہیں لگی جائے گی، کوئلے سے اڑنے والے تمہارے کپڑوں کو داغدار تو کر ہی دیں گے، کہیں نہ کہیں کوئلے کی کالی تمہارے کپڑے پہ تو لگی جائے گی۔ یہ اثر ہوگا اس کوئلے والے کی دکان پر جانے کا۔ تو صحبت کا اثر یقینی طور پر پڑتا ہے۔ یہ مثال بہت سادی دے کر فرمایا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا ہی لے گی۔ صحبت طالح ترا طالح کنت، برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا ہی لے گی۔ کچھ نہیں تو تہمت تو ہاتھ ہی لگ جائے گی۔ آپ کہیں کہ میں شراب نہیں پیتا لیکن میرے دوست سارے شرابی ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کبھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگائی، لیکن یاد رکھیں جب آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو دیکھنے والا بھلے آپ شراب نہ پیے، بھلے آپ شراب کو ہاتھ نہ لگائیں، لیکن تہمت تو لگا ہی دے گا کہ ارے اس کی بات کیا کرتے ہو، اس کے تو دوست سب ایسی بگڑے ہوئے، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ تہمت تو فری میں حاصل ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، ایسی لوگوں ایسی جگہوں پر جانے سے بچو۔ آپ جب کسی رشتے کے بارے میں رشتہ تلاش کرتے اپنی لڑکی کے لیے، تو آپ جب لڑکے کو تلاش کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ، اس کی صحبت اچھی ہے یا نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن دوستوں کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے دوست غلط ٹھہرے تو کبھی آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ لڑکا بھی ایسے ہی ہے۔ تو صحبت طالع ترا طالع کنت، برے لوگوں کی صحبت برا بنا ہی ڈالتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اچھی صحبت اختیار کریں اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی فکر مند رہیں اچھے لوگوں کی صحبت ہی، اور اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ مطلب میری اولاد کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، کس کے ساتھ کھیلتی ہے، کس کے ساتھ جاتی آتی ہے۔ یہ اگر آج فکر نہیں کریں گے تو کل تمہیں رونا ہوگا اپنے اولاد کے متعلق، پچھتانا ہوگا، اور اس وقت کا پچھتانا کوئی تمہیں فائدہ نہیں دیتا۔ اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کے ان احکامات پر، ان ارشادات پر غور کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم عالم بنو یا طالب علم بنو، یا عالم کی بات سننے والے بنو، یا عالم سے محبت کرنے والے بنو۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ تاکہ تمہیں نیک لوگوں کی صحبت میسر رہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے۔ کسی نہ کسی درجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق اہل اللہ سے، اہل علم سے رہے، کنیکشن رہنا چاہیے اللہ والوں سے، تعلق رکھنا چاہیے اللہ والوں سے، اور اللہ والوں سے جتنا مضبوط تعلق ہوگا یاد رکھ لے اتنا ہی اللہ اس کے رسول کی معرفت اور رضامندی حاصل ہوگی۔ اس بنیاد پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بننا
دنیا میں اگر رہتے ہو تو عالم بنو، طالب علم بنو، اور یا پھر عالم کی بات سننے والے بنو، یا عالم سے محبت کرنے والے بنو۔ ولا تکن خامسہ، اس کے علاوہ پانچواں کچھ نہ بننا۔ بس یہ چار پہ اپنے آپ کو روک دینا، پانچواں نہ بننا۔ کیوں؟ پانچویں کا انجام ٹھیک نہیں۔ یہ مقصد یہ تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میری امت کو اچھا ماحول میسر ہو، اچھے لوگوں کی صحبت میسر ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، تاکہ میری امت نیک ہو، اچھی ہو، میں اس پر کل قیامت کے دن فخر کر سکوں اپنی امت پر کہ میری امت میں صلحاء ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، صادقین ہیں، سچے لوگ ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی مضبوط جماعت بنا کر چھوڑی تھی کہ وہ تمام بنیادیں مرصوص تھے۔ نیکیوں پر گامزن رہنا، برے کاموں سے دور رہنا، یہی صحابہ کی شان تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا۔ اور یہ اثر صحابہ کا تابعین میں آیا، اور پھر یہ تبع تابعین میں آیا، اور پھر یہ اللہ کے نیک بندوں میں، اہل اللہ میں آیا، اولیاء کرام میں آیا، اور جتنا زمانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا گیا، فتنہ انگیزی کا زمانہ آیا، شرور و فتن کا دور آیا۔ اب دیکھ لو، جگہ جگہ فتنے ہیں، جگہ جگہ برائیاں ہیں، معاشرہ برائیوں کا آماجگاہ اڈا بن چکا ہے۔ اب برائیوں سے بچنا یہ بہت مشکل کام ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں اچھے لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اب فرض عین ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت لازم کر لو، نیک لوگوں کی صحبت میں جایا کرو، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، ذکر کی مجلس میں بیٹھا کرو، تعلیم کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ یہ اپنے آپ کو لازم پکڑ لو، کیونکہ آج یہ پرآشوب دور ہے، فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ شیاطین نے ہر قسم کے جال دنیا میں پھیلا دیے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے ایمان والا بنایا ہمیں، لیکن ایمان بچانے کی فکر اللہ نے اسے ہمیں عطا فرمائی۔ یوں کہا اللہ نے کہ ایمان تو میں نے دے دیا، لیکن ایمان اب لے لینے کے بعد میں ایمان کا بچانا تمہارے لیے لازم و فرض عین ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا بھی آ جائے گا، ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا کہ میری امت کا کوئی بندہ صبح کے وقت ایمان والا ہوگا، لیکن شام کو جب وہ بستر پہ جائے گا تو بستر پر جاتے جاتے وہ غیر ایمان والا ہو جائے گا۔ رات میں ایمان والا بن کر سوئے گا، صبح اٹھتے اٹھتے اس سے اعمال ایسے سرگت ہوں گے کہ وہ غیر ایمان والا ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو، یہ ہونا ہے، اس امت پر ایسے حالات آنے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات پر عمل کرتے ہوئے تقوی اختیار کریں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔